اچانک ان کو یاد آیا کہ ہمیں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے. گلگت بلتستان آج وزیر اعظم نے کہا, ایک تو اس وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جائے کہ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو آپ کا منشور میں کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو آج کیوں یاد نہیں آیا؟ 2 سال سے آپ نے ایک لفظ نہیں بولا. اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو جنوری میں آپ ہی کا کابینہ نے یہ فیصلہ کو مسترد کیوں کیا؟ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے, آپ کا ریویو پٹیشن آج تک سپریم کورٹ میں موجود کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جیسے باقی آپ کے وعدے جھوٹے تھے, ویسے یہ آپ کا وعدہ جھوٹا ہے. ہم جانتے ہیں آپ الیکشن سے پہلے تو بہت ہی جھوٹ بولتے ہو. 2018 کے الیکشن سے پہلے ملتان پہنچ کے کہتا ہے کہ میں جنوبی پنجاب کو صوبہ دلواؤں گا. اب آج پوچھے بھاولپور کے عوام سے, اب آج پوچھے ملتان کے عوام سے کہ آپ کا صوبہ کا کیا بنا؟ ویسے ہی وہ گلگت بلتستان کے عوام کو جھوٹ, یو ٹرن, جعلی وعدے پہ بے وقوف کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن یہ گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں جانتے ہیں. وہ نہیں جانتے ہیں کہ بھٹو کے چاہنے والے بی بی شہید کے جیالے آپ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. ویسے جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا وزیر ہے, اور وہ 2 سال تک گلگت بلتستان کا کسی علاقہ کا دورہ ہی نہ کیا ہو, گلگت بلتستان کے عوام کا مسائل نہ سنا ہو, وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ اچانک پہنچیں گے, الیکشن کے دوران پہنچیں گے اور لوگ آپ کا ظلم بھولیں گے, لوگ آپ کا نالائقی بھولیں گے اور آپ کے ساتھ دیں گے؟ گلگت بلتستان کے عوام باشعور لوگ ہیں. گلگت بلتستان کے عوام تو آزادی کو جدوجہد ڈوگرا راج سے چلا رہے ہیں. یہ آپ کٹ پٹلیوں کے جھوٹ اور یو ٹرن میں نہیں آئیں گے. اچانک ان کو یاد آیا نومبر 15 پہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہ جدوجہد جیتے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب کروانا ہے. پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم نے کسی کے اشارے پہ اپنے بیانیہ میں تبدیلی نہیں لے کر آئے, ہم نے کسی کے اشارے پہ ہمارا منشور نہیں بنائے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ مل کر یہ جدوجہد کب سے لڑ رہے ہیں. ہم کسی کے اشارے پہ نہیں چلتے, ہم عوام کے مطالبات پہ چلتے ہیں. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے, جو حق حقیقت کا منشور ہے, جو حق ملکیت کا منشور ہے, جو حق روزگار کا منشور ہے, جو صوبے بنانے کا منشور ہے, یہ ہر گلگت بلتستان کا علاقہ کا مطالبہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 15 نومبر کو آپ ہر علاقہ سے تیر کو منتخب کر کے, ہر علاقہ سے تیر کو منتخب کر کے پوری دنیا کو اپنا ریفرینڈم کا فیصلہ سنائیں گے. گلگت بلتستان کا آزادی کا دن ہے. آپ سب کو آزادی مبارک ہو. گلگت بلتستان کے بہادر اور غیور عوام نے اپنا جدوجہد سے اپنا آزادی خود چھینا تھا. اپنا آزادی چھین کر پھر پاکستان کے ساتھ دیا تھا. ہم آپ کا بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں, آپ کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے اپنے آزادی چھینا تھا, مگر 1970s میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں غزر پہنچ کے غزر کے عوام کی جدوجہد کی وجہ سے, غزر کے عوام کا مطالبات مانتے ہوئے FCR کا خاتمہ کیا, راجگیری نظام کا خاتمہ کیا, اور 1970s میں آپ کو ایک بار پھر ظلم سے آزادی دلوائے, آپ کو آواز دیا. بھوک سے آزادی,
غربت سے آزادی دلوانے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے عوام کے لیے گندم کی سبسڈی کا بندوبست کیا، چینی کی سبسڈی کا بندوبست کیا، نمک کا سبسڈی کا بندوبست کیا۔ نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، تو پھر کپڑوں کے لیے بھی سبسڈی کا بندوبست کیا تھا۔ تو یہاں کے نوجوانوں کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے غربت سے آزادی دلوانے کے لیے، بے روزگاری سے آزادی دلوانے کے لیے کیا کیا قدم نہیں اٹھائے تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام کو اتنا روزگار دیا، اتنا روزگار دیا کہ روزگار تھا، پوزیشنز تھے، لیکن لینے والے کم پڑ گئے تھے۔ یہ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خدمت۔ نہ صرف وہ روزگار دیے، مگر ایسے ادارے قائم کیے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہو، چاہے وہ ہمارا کراچی کا سٹیل مل ہو، ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ہو۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ادارے کھڑے کیے تاکہ نوجوانوں کو روزگار کا مواقع پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دوسرے ممالک میں بھی روزگار کا بندوبست کیا۔ ہر پاکستانی کو نہ صرف مفت پاسپورٹ دلوایا، مگر باہر کے حکومتوں کے ساتھ نیگوشیشنز کر کے وہاں بھی روزگار کا بندوبست کیا۔ یہ صرف اور صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو کر سکتا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان سینو اگریمنٹ کر کے کاراکورم کی بنیاد رکھے، یہاں کے عوام کے لیے ایک معاشی انقلاب شروع کیا تھا۔ اسی نظریہ کو فالو کرتے ہوئے ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو آگے لینا چاہتے ہیں۔ ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق صرف تب ملتی ہے جب پیپلز پارٹی حکومت میں ہو؟ جب پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی تو آپ بھول جاتے ہیں کہ یہاں کے عوام، پاکستان پیپلز پارٹی نے جب 1970s میں ایف سی آر کا خاتمہ کیا تو پھر 1970 سے لے کے 1994 تک آپ کے حقوق پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا، آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہوا۔ پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو آئیں، یہاں کے عوام کو جمہوری آزادی دی، سیاسی آزادی دی، ایلیفوس لیگل فریم ورک آرڈر سمیت باقی اصلاحات کے ساتھ یہاں کے سیاسی جماعتوں کے اجازت دیے کہ وہ یہاں کام کرے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی چاہتی تھی کہ وہ عوام کو بے روزگاری سے بھی آزادی دلوائے، غربت سے بھی آزادی دلوائے۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف نوجوانوں کو روزگار دیا، نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان کے اداروں میں روزگار دیا، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمارے عورتوں کو، ہمارے بہنوں کو بھی روزگار دلوائی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ اگر آپ ہر طبقہ کو معاشی مواقع دیں، ہر طبقہ کو روزگار کا مواقع دیں، تو پھر پورا ملک کا معیشت اٹھ سکتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی منصوبہ ہو، جس کی وجہ سے پاکستان کی ہر گاؤں میں، ہر گھوٹ میں کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر روزگار کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور ہمارے بچوں کی صحت کا خیال بھی رکھ رہی ہے۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کارنامہ تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیڈی پولیس آفیسرز اور لیڈی پولیس اسٹیشنز بھی بنائی تھی۔ یہ سوچ صرف شہید بی بی کی ہو سکتی تھی، مگر پھر اس کے بعد 1994 سے لے کے 2009 تک
किसी ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ना हुकूक में इजाफा किया, ना यहाँ की मीशत में काम हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2009 में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दिलवाया। तब तक वो आपको आपके नाम से नहीं पुकारते थे, गिलगित बल्तिस्तान को नॉर्दर्न एरियाज खिलवाते थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था जिसने गिलगित बल्तिस्तान को अपना नाम दे के शनाख्त दिलवाया था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली बनाया, गिलगित बल्तिस्तान को गवर्नर दिया, वजीर आला दिया। ये आपका हुकूक का इजाफा, आपकी जमहूरी हुकूक का इजाफा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। और उसी मंशूर को आगे लेके चलते हुए कि हमने यहां के अवाम को बेरोजगारी से आजादी भी दिलवानी है, गुर्बत से आजादी भी दिलवानी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिसकी वजह से आज तक इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से मदद मिल रही है। इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल में ये लोग समझते हैं, जो इस्लामाबाद में कठपुतली बैठ रहा है वो समझ रहा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बीबी शहीद का तस्वीर हटा के, बीबी शहीद का नाम हटा के वो आपके दिलों से बीबी शहीद मिटा सकती है, मगर ये उनकी भूल है। यहाँ के अवाम इस मुल्क के हर औरत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कभी नहीं भूल सकती। हम यहां नहीं रुके, हमने यहां के अवाम को बेरोजगारी से आजादी दिलवाना था, और तारीख में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए पिछली हुकूमत में मिला, जब आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 25,000 जॉब्स मिले थे। और इंशाअल्लाह आप हुकूमत यहां भी बनाएंगे, आप हुकूमत वफाक में भी बनाएंगे, और हम अपने रिकॉर्ड तोड़ेंगे और यहां के नौजवानों को, यहां के अवाम को और रोजगार दिलवाएंगे। अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाक चीन की दोस्ती की बुनियाद रखा, पाकिस्तान का और चीन का दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान से खुलवाया, तो फिर हमारा पिछले दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सी पैक की बुनियाद रखा ताकि पाकिस्तान के पसमानदे इलाके की किस्मत हम बदल सके, ताकि हम पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब ले आ सके। और आजकल हर कोई सी पैक का ओनरशिप लेना चाहते हैं। वो जो हम पे तंकीद करते हैं कि भाई आप चाइना क्यों इतना दफा जा रहे हैं, अब वो कहते हैं नहीं हमने सी पैक शुरू किया। अब इमरान भी कहता तो है कि वो सी पैक पे काम करेगा, लेकिन आपने देखा उन्होंने कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सी पैक बनाने का मकसद ही ये था कि पासमानदा इलाका को फायदा हो। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सी पैक सिर्फ हमें इसलिए दिया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की वजह से, गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों की वजह से और बलोचिस्तान के गवादर की वजह से ये सी पैक है, ये गेम चेंजर है। हमने तो सी पैक का रूट गिलगित, गिजर और चित्राल के थ्रू गुजारना था। ये नाअहल नालायक लोग, इनका समझ में नहीं है कि सी पैक क्या है।
सी पैक पे अगर आपने काम करना था तो पहले अब गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी अवाम को उससे फायदा दिलवाते, अब फाटा के अवाम को उससे फायदा दिलवाते, अब बलोचिस्तान की अवाम को उससे फायदा दिलवाते। ऐसा क्यों है कि जिनकी वजह से हमारे पास, पाकिस्तान के पास सी पैक बना है, उन लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ, उनका कोई स्टेक नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो सबसे पहले प्रायोरिटी सी पैक पे मेरे गिलगित बल्तिस्तान के बहनों और भाइयों के हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ के अवाम के अगर जमहूरी हकूक में इजाफा हुआ, आईनी हकूक में इजाफा हुआ, इंसानी हकूक में इजाफा हुआ, मुआशी हकूक में इजाफा हुआ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। और अब जो काम रहता है, जो आजादी का जदोजहद आपका डोगरा राज से शिकस्त दिलवाने से शुरू हुआ था, हमने उसको 15 नवंबर को उस मिशन को 15 नवंबर का इस मिशन का वो इस दिन का इम्तिहान है। आपके जो जदोजहद, आपका जो मेहनत, आपका जो खून पसीने से हमें जो हक मिला है, अब हमें उस जदोजहद को मुकम्मल करना है। जो भुट्टो शहीद का, बीबी शहीद का यहां के अवाम के लिए ख्वाब था, हमें वो पूरा करना है। हम इस जदोजहद आज से नहीं, इलेक्शन के दौरान हमें अचानक ख्याल नहीं आया। जब से बिलावल भुट्टो जरदारी अमली सियासत में है, तो मैं आपके हक हकमियत के जदोजहद में, आपके हक मलकियत के जदोजहद में, आपके सूबे बनाने की जदोजहद में मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ा हूं। हमें सुबह का नारा सिर्फ इलेक्शन में याद नहीं आया, हमने इस तहरीक, यहां के अवाम के तहरीक के साथ दिए हैं। ये हमारा तीसरी दौरा है। पहले भी जब हम आए थे, जब गिलगित बल्तिस्तान में हमारा तारीखी इस्तकबाल हुआ और पूरा गिलगित का दौरा हुआ, हर इलाका यहाँ गिजर भी हम आए थे, बल्तिस्तान का भी दौरा हुआ, स्कर्दू में तारीखी इस्तकबाल हुआ, वहां का हर जिला का दौरा भी हुआ। हर जगह पे, हर मौके पे हमने आपका नारा उठाया, हक़े मलकियत का नारा उठाया, सूबे बनाने का नारा उठाया, हक़े रोजगार का नारा उठाया। और आप ही का जिद्दोजहद, आप ही के तहरीक को आगे लेके चलते हुए हमने अपना 2018 का मंशूर इस्लामाबाद में 2018 में पेश किया। सदर ज़रदारी और मैंने खुद इस मंशूर को पाकिस्तान के अवाम ने पेश किया था। फिर मैंने इस मंशूर को लेके पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में किया। इस मंशूर में क्या लिखा है? इस मंशूर में लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सुबह चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपना नेशनल असेंबली में नुमाइंदा चाहते हैं, सेनेट में नुमाइंदा चाहते हैं। अगर इस मुल्क का वजीर आजम के फैसले होंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वो फैसला करेंगे। इस मंशूर में लिखा है, इस मंशूर में लिखा है कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका हुकूक दिलवाना पड़ेगा। उनको उनके वसाइल में जो पैसा उनको मिलता है, उनका शेयर में वफाक का हिस्सा से जो पैसा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मिलता है, उसमें इजाफा करना पड़ेगा। आपका मंशूर क्या है? आपका मंशूर हक हकमियत के है, आपके मंशूर हक मलकियत का मंशूर है। उसका क्या मतलब है?
اس کا یہ مطلب ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام خود اپنی زمین کے مالک بنیں گے. گلگت بلتستان کے عوام اپنے مدیات کے مالک بنیں گے. گلگت بلتستان کے عوام اس پہاڑ سے لے کے نیچے دریا تک جو بھی آتے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام اس کے مالک ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کے پاس حق ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا زمین کے ساتھ کیا ہو, ان کے مدنیات کے ساتھ کیا ہو. اور یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایسی سرزمین پہ کھڑا ہو کر راجگیری نظام کا خاتمہ کیا, FCR کا خاتمہ کیا, تو آج میں اسی سرزمین پہ کھڑا ہو کر, شہداء کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق بھی دلوائیں گے. گلگت بلتستان کو حق ملکیت بھی دلوائیں گے. گلگت بلتستان کو حق روزگار بھی دلوائیں گے. یہ جو آپ کی جدوجہد ہے, جو آج سے نہیں اب کب سے یہ جدوجہد چلا رہے ہو, اس جدوجہد میں آپ کا خون اور پسینہ شامل ہے. ہم نے اس جدوجہد کو نومبر 15 اس جدوجہد کی امتحان کی دن ہے. نومبر 15 پہ ہم یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے. ہم نے مل کے انشاءاللہ گلگت بلتستان کے عوام کا حل نکالنا ہے, مل کے گلگت بلتستان کی خدمت کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے گلگت بلتستان کے عوام نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تھا اور اپنا حل کے مسائل نکالے تھے, جیسے گلگت بلتستان کے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا, ویسے انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے عوام میرے ساتھ دیں گے. میں کھبلو سے ہو کر آیا ہوں, گانچے سے ہو کر آیا ہوں, خرمنگ سے ہو کر آیا ہوں, سندھو کا بلتستان کا چپا کا دورہ کیا ہے, اور گلگت سائٹ کا دورہ تو نے گزر سے ہی شروع کرنا تھا. گزر کو تو آپ کو پتا ہے, ہم غزر کو بھٹو کا غزر کہتے ہیں. بھٹو کا غزر وہ اس لیے کہ اگر غزر علاقہ بنا, ڈسٹرکٹ بنا, تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ضلع کا درجہ غزر کو دلوایا تھا. اور وہ ظالم ضیاء نے یہ حق آپ سے چھیننے کی کوشش کی, بلکہ آپ سے چھینا تھا, مگر وہ ہمارا شہید رانی تھی, شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی, اس نے غزر کو ضلع بنایا, بھٹو کا غزر کو بحال کیا. ہم شہید بھٹو کا ساتھی, ہم شہید بھٹو کے ساتھی پیر کرم علی شاہ صاحب کو آج بہت ہی مس کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ اس دنیا میں موجود ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانے کھڑے ہوتے. لیکن میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پیر صاحب کا بیٹا میرا بھائی جلال آپ کا امیدوار ہے, اور ہم نے انشاءاللہ مل کے اپنے بڑوں کا خواب جو یہاں کے عوام کے لیے تھا, اپنے بڑوں کا وعدہ جو یہاں کے عوام کے لیے تھا, ہم نے مل کے وہ وعدے پورا کرنا ہے. ہم نے آپ کے مسائل حل کرنا ہے, جیسے بھٹو شہید نے ہر مسائل اٹھایا. انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے, ہم آپ کے ہر مسائل حل کریں گے. تاجکستان کا سڑک کی بات ہوا,
اگر کوئی میگا انقلابی پروجیکٹ ایسے بنا ہے تو پیپلز پارٹی نے کی ہے نا. سی پیک ہو, کاراکرم ہو, جو بھی ہو, وہ پی پی نے کی. تو اب تاجکستان کا روڈ بھی پاکستان پیپلز پارٹی بنائیں گے. جیسے ہم نے چائنا اور پاکستان کا دروازہ آپ کے ہاں سے کھولا تھا, ویسے ہی پاکستان اور سینٹرل ایشیا کا جو دروازہ ہے وہ یہاں گلگت بلتستان سے کھلے گا. پوری دنیا کو فائدہ ہوگا, اور خاص طور پہ یہاں کی معیشت کے لیے, یہاں کی عوام کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام پہ فوکس کیا, عوام کے مسائل حل کیے. آج جس تعداد میں یہاں کے ہمارے بہنوں نے اس جلسہ میں شریک کیے ہیں, میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا ہوں. آپ کا موجودگی, آپ کا جوش اور جذبہ ان ظالموں کو جواب ہے, ان ظالموں کا جواب ہے جنہوں نے ہم سے شہید بی بی چھینی. ان ظالموں کو جواب ہے جنہوں نے مجھ سے اپنا والدہ چھینا ہے, کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو چھینی ہے ہم سے, مگر یہاں کدھر آ کے دیکھے, کدھر کی ہر عورت بے نظیر بھٹو بننے کو تیار ہے. والدہ ساتھ نہیں ہے, مگر میرے گزر کے ماں اور بہنیں میرے ساتھ ہے. دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی. شہید بی بی نے ہمیشہ تعلیم پہ بھی زور دیا اور عورتوں کی تعلیم پہ بھی زور دیا. تو جیسے جلال بھائی نے کہا ہے, ہم نے یہاں خاص طور پہ یہاں کے عورتوں کے لیے ویمنز یونیورسٹی قائم کرنا ہے. تعلیم پہ تو ہم مسلسل زور دیتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بہت زور دی, اور میں افسوس کی بات ہے کہ غزر جو وادی شودا ہے, غزر جہاں ہمارا نشان حیدر ہے, ہمارے شہیدوں ہیں, جہاں کے کارگل میں اگر شہادت کی ضرورت پڑے تو میرے گلگت بلتستان کے عوام سب سے پہلے ہیں. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ غزر میں آج تک ہم نے کوئی کیڈٹ کالج نہیں بنایا؟ انشاءاللہ تعالی یہ خواب بھی ہم پورا کریں گے. جس طریقے سے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کا جال بچھایا ہے, یہاں کہا گیا کہ سندھ کے پیسے سے میں آپ کا اپنا حصہ اتنا بھراؤں گا, آپ اپنا کمائی اتنی کریں گے کہ ہمیں کسی کا بھیک نہیں مانگنا پڑے گی. ہم یہاں کے وسائل سے, آپ کے وسائل سے ہم مفت علاج کے ہاسپٹلز بھی کھڑا کر سکتے ہیں. آپ کو آپ کا شہر میں اضافہ دینا پڑے گا, آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھنے کا کمپنسیشن دلوانا پڑے گا, تب بھی آپ کے پاس وہ وسائل ہوں گے کہ ہم جس طریقے سے, اگر میں کراچی میں مفت دل کے علاج کے لیے ہاسپٹل کھڑا کر سکتا ہوں, خیرپور میں کڈنی اور لیور کی ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل کھڑا کر سکتا ہوں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ گلگت ہو یا بلتستان ہو, ہم وہاں بھی مفت علاج کا ہاسپٹل کھڑا کر سکتے. ہم نے ہمیشہ, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیشہ مزدوروں کے لیے کام کیا, مزدور کو حق دیے, آواز دیے. ہم نے سندھ میں ایک پروگرام شروع کیا ہے جو مزدور کارڈ کے نام بے نظیر مزدور کارڈ کا پروگرام ہے. گلگت بلتستان کے جو مزدور ہیں وہ بہت محنتی ہیں, اور ان کو بھی ان کا حق دلوانے کے لیے ہر مزدور کو مزدور کارڈ دینا پڑے گا. ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے, سندھ میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا تھا. تو اگر ہم نے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے
تو نہ صرف ہم حکومت سے دلوائیں گے، نہ صرف ہم تعلیمی ادارے کھڑے کر کے ان کو تعلیم میں اضافہ کر کے ان کو موقع دیں گے، نہ صرف ادارہ کھڑا کر کے ان کو مواقع دیں گے، مگر ہم یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے تھرو، ووکیشنل ٹریننگ کے تھرو سب کو یہ موقع فراہم کریں گے۔ ہم نے تو سندھ میں مختلف نہ صرف اپنے وسائل سے مگر بی بی شہید کا کانسیپٹ تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جس کے ساتھ حکومت فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر، پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ اس سے ہم نے سندھ میں جلد مرتیاتیار برج، جو سب سے بڑا برج ہے انڈس پہ، وہ بنایا، تھر کول نکالا اور بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہاں گلگت بلتستان میں بھی بہت موقع ہیں، بہت فائدہ ہوگا اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ ہم فلاحی اداروں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ہم ہز ہائنس آغا خان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو بہت خدمت کا کام کرتا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اپنے عوام کو مشکل وقت میں لاوارث نہیں چھوڑتی۔ آپ کو یاد ہے کہ 2011 میں 2010 میں تاریخی سیلاب ہوئے تھے، یاد ہے نا؟ کتنا نقصان ہوا، پورا پاکستان میں نقصان ہوا، مگر ہم نے کسی متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستان کارڈ بنا، وطن کارڈ بنا، تاکہ ہم سیلاب کے متاثرین کو پیسہ پہنچا سکے، سیلاب کے متاثرین کو گندم پہنچا سکے، سیلاب کے متاثرین کو ہم ریلوکیٹ کر سکے۔ یہاں کا جو بدسوات کا ثانیہ ہے، کب سے وہاں کے عوام دربدر ہے، نہ کوئی کمپنسیشن ملا ہے، نہ کوئی صحیح طریقے سے ری لوکیشن کروایا گیا ہے، نہ کوئی وطن کا دیا ہے، نہ کوئی پاکستان کا دیا ہے۔ یہ کس قسم کا ظلم ہے؟ آپ کا بدسوات کا ثانیہ ہو یا سندھ میں مانسون کے تاریخی مانسون کے بعد سیلاب ہو، ہر آدمی اپنے تحت اپنا مدد کر رہے ہیں۔ ریاست نے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے، ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اس طریقے سے لاوارث کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور انشاءاللہ تعالی بدسوات سمیت جہاں بھی ڈینجر زونز ہیں، جہاں سے ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں کے عوام کو نقصان ہو، وہاں وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر یہاں کے عوام کو مدد کرنا پڑے گا، کمپنسیشن دلوانا پڑے گا، اگر ریلوکیٹ کرنا پڑے گا تو ریلوکیٹ کرنے کے لیے مدد کرنا پڑے گا۔ مگر اس قسم کی خدمت تو صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ پی ٹی آئی، آپ مجھے بتائیں، پی ٹی آئی کی حکومت اب 2 سال سے یہاں، 2 سال سے وفاق میں، 2 سال سے پنجاب میں، 7 سال میں پختونخوا میں تباہی کے علاوہ دیا کیا ہے؟ کیا گلگت بلتستان میں اس حکومت نے ایک اینٹ رکھی ہے؟ کیا ایک روزگار دیا ہے؟ جو گلگت بلتستان کے عوام کے حق ہے، کیا اس نے کچھ آپ کو دیا ہے؟ عمران کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت نے اگر کچھ دیا ہے تو بے روزگاری دی ہے، اگر دیا ہے تو غربت میں اضافہ کیا ہے، بھوک میں اضافہ کیا ہے۔ پی ٹی ڈی سی، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جو کہ گلگت بلتستان کے ہزاروں لوگوں کو روزگار دلواتی تھی، اس کو بھی بند کرنے کی کوشش، وہاں سے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے، اور پھر اس ادارہ کو جو آپ کا ادارہ ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نہ ان کو یہاں کے عوام سے روزگار چھیننے دیں گے، نہ ان کو آپ کے ادارے اور آپ کے وسائل کو نجکاری کرنے دیں گے۔ انہوں نے جس ادارہ کے ساتھ پاکستان کے نام ہو، اس ادارہ کو تباہ کیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل الائنس پی آئی اے کے ساتھ کیا کیا؟ پوری دنیا میں بدنام کیا، کہا کہ ہمارے پائلٹس کے پاس جھوٹے لائسنسز ہیں۔ آپ کی طرح نہیں ہے جو جھوٹے ہو کے الیکشنز جیتے ہیں۔
एक भी झूठा लाइसेंस नहीं निकला, लेकिन पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ, PIA को जो नुकसान हुआ, जितने लोग बेरोजगार हुए, वो आपके सामने है। रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक पुराना इदारा, उससे भी हजारों लोगों को बेरोजगार किया है। रेडियो पाकिस्तान के भी मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे हैं। हर इदारा, हर जगह इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तब्दीली के नाम पे तबाही किया है। हर तबका सरापा एहतजाज है। हमारा डॉक्टर्स भी इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स भी इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, हमारा बुजुर्ग पेंशनर्स भी एहतजाज कर रहे हैं, हमारे नौजवानों भी एहतजाज कर रहे हैं। हर तबका सरापा एहतजाज है। सिर्फ और पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, पूरा पाकिस्तान एक तरफ है। आपने देखा PDM के, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जलसे हैं, चाहे वो गुजरांवाला हो, चाहे वो कराची का हो या क्वेटा का हो, पूरा पाकिस्तान आपको नजर आएगा कि वो एक तरफ है और अकेला हमारा कठपुतली वजीर आजम दूसरी तरफ है। आपने सब मिलकर गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को इस भूख से, इस गुर्बत से, इस बेरोजगारी से बचाना है। PTI को शिकस्त दिलवाना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाना है। ये अचानक इलेक्शन के दौरान इनको गिलगित बल्तिस्तान याद आया। दो वजीर फिर रहे हैं और आज आपका वजीर आजम भी पहुंच चुका है। ऐसा क्या है कि अचानक उनको इलेक्शंस में सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को याद आता है? हम पीपल्स पार्टी वाले हैं, हम हकूक छीनने जाते हैं। अगर पाकिस्तान में आईन है तो पीपल्स पार्टी ने दिलवाया। पाकिस्तान में 1973 के पहले आपके पास कोई मुत्तफिका आईन नहीं था, और आज तक अगर गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन पे जो आईनी हुकूक मिलना है वो नहीं दिया गया है, तो अब हम पे फर्ज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फर्ज है, मेरा फर्ज है कि मैं ये ख्वाब आपका मुतालबा पूरा करूं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे, भारी अक्सरियत दिलवाएंगे और आपका जिद्दोजहद, आपके तहरीक कामयाब होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमें पहचानते हैं, हमें जानते हैं। आज से नहीं, 3 नस्लों से हमें जानते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पता है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो वादा किया वो पूरा किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो वादा किया वो पूरा किया। इसलिए उनको आज भी पता है कि बिलावल भुट्टो सरदारी जो वादा करता है वो पूरा करेगा। हमने यहां के अवाम को इमरान की सिलेक्टेड की तबाही से बचाना है। अगर किसी ने उसका तकरीर सुना होगा, मैं हैरान हो चुका कि एक मुल्क का वजीर आजम एक तकरीर में इतनी झूठ बोल सकता है। अपना ओहदा कोई इज्जत करता, शुरू किस बात से करता है? आपको सूबा देने का, और उसके लिए कोई अलमी जो कदम है वो आज तक नहीं उठाया है। फिर बात करता है करप्शन का, और कहता है कि वो करप्शन का खात्मा करेगा। हम ये जो इसका नारा है, कब से आप सुन रहे हो? मैं आपसे पूछता हूं, क्या इमरान के हुकूमत आने के बाद करप्शन में कमी आई है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कहता है कि इमरान की हुकूमत बनने के बाद करप्शन में कमी नहीं, इजाफा हुआ है। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं, और अब भी कहता है कि NRO नहीं दूंगा। अरे भाई, आप तो NRO के रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हो। NRO के रिकॉर्ड्स इमरान ने तोड़ चुका है। पापा जॉन्स वाला को NRO किसने दिया? BRT जो पेशावर का
पेशावर का मंसूबा है, सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, उनके बसेस आज खुद जल रहे हैं। वहां इल्जाम है कि इमरान और इमरान के फ्रंटमैन को फायदा हो रहा है, लेकिन उनके लिए भी एनआरओ, चीनी चोरी, आटा चोरी, उन सब के लिए एनआरओ। सिलाई मशीन से अमेरिका में, सिलाई मशीन में अमेरिका में मराठी खरीदने के लिए उनके लिए भी एनआरओ। अगर करप्शन का खात्मा हमें चाहिए तो हमें हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े, सियासी मुखालफीन को दबाव में डालने के लिए बंद करे, मगर करप्ट को छूट दिलवाते रहे, करप्ट को एनआरओ दिलवाते रहे। हम पाकिस्तान में हर करप्ट के लिए एक कानून बनाएंगे, और चाहे वो करप्शन सियासतदान करे, कोई जज करे, कोई जनरल करे, सबको एक कानून के मुताबिक उनका एहतसाब करेंगे। और ये काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। इन बातों में ये हिम्मत ही नहीं है। कहता है, इमरान कहता है कि ऑपोजिशन मोदी का बयानिया लेके चल रहा है। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं कि वो वजीर आजम जिसने कश्मीर पे सौदा कर लिया है, वो अपोजिशन पे कैसे इल्जाम लगा सकता है कि हम मोदी का बयानिया आगे लेके चल रहे हैं? जिन्होंने खुद दुआ किया, जिस वजीर आजम ने खुद दुआ किया कि मोदी जी इलेक्शन जीत जाए, हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, वो आज कह रहा है कि बयानिया अपोजिशन का मोदी का मिलता जुलता है। वो शख्स जो कुलभूषण यादव के लिए, भारतीय जासूस के लिए, जो आपकी सरजमीन पे पकड़ा गया, रातों रात के अंधेरों में पार्लियामान से छुपा के, सेनेट से छुपा के, पाकिस्तान के अवाम से छुपा के कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस निकालता है, कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाने की कोशिश करता है, कुलभूषण यादव का वकील करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। वो हमें पे इल्जाम लगाते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं। ये कहता है कि ऑपोजिशन मुनाफिकत का सियासत कर रहा है। आपने मुझे बताना है कि मुनाफिकत कौन करता है। हदीस में हमें सिखाया जाता है कि मुनाफिकत का 4 निशानी है कि एक, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, 2, जब बात करे तो झूठ बोले, 3, जब झगड़ा करे तो गालियां दे, और 4, जब मुआहदा करे तो बेवफाई करे। ये जो हदीस में इस्लाम हमें सिखाते हैं कि 4 निशानी है मुनाफिकों की, ये 4 निशानी हमारे वजीर आजम में है, सिलेक्टेड में है, मुनाफिक वजीर आजम है। साथियों, हमने अपने आंखों से देखा कि हमारे बुजुर्ग रो रहे हैं, उनको अपना पेंशन नहीं दिया जा रहा है, 300% इजाफा किया गया है दवाइयों में। हमारे माए बहनें रो रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम काटा गया है, हमारे घरों में गैस नहीं दिया जा रहा है, गैस में महंगाई, बिजली में महंगाई, खाने पीने के अशिया में महंगाई। ये सारी की सारी जो तकलीफ है, इसके पीछे इमरान खान है। मेरे पाकिस्तान के अवाम के आंसू इमरान खान निकाल रहा है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, यहां के नौजवानों को इस तबाही से बचाना है। यही वजह है कि मैं हर इलाका में जा रहा हूं और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से अपील कर रहा हूं कि पहले भुट्टो शहीद आपके पास आया था, बीबी शहीद आपके पास आई थी, मैं आपका इज्जत कर रहा हूं, मैं आपका घर तक पहुंच रहा हूं, गाड़ी में सफर करके दूर दराज इलाके में घूम रहा हूं। सिर्फ एक ही वजह है,
صرف ایک ہی وجہ ہے میں نہیں یہاں کہ میرے اپنے عوام کو بچانا ہے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے, تاریخی طور پہ ساتھ دینا ہے. نہ صرف آپ نے یہاں گھزر سے تین سیٹیں مجھے دلوانا ہے, میرا جلال بھائی کو آپ نے بھاری اکثریت سے جتوانا ہے, ڈاکٹر علی مدد شر کو آپ نے بھاری اکثریت سے جتوانا ہے, ایوب شاہ صاحب کو آپ نے بھاری اکثریت سے جتوانا ہے. مگر ہر ضلع سے, ہر ڈسٹرکٹ سے اپنے تیر کا نشان دیکھنا ہے, اپنے بھٹو کا نشان دیکھنا ہے. تیر پر تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر ضلع سے منتخب کرے. بھاری اکثریت دو, ہمیں بھاری اکثریت دو تاکہ میں آپ کا خدمت کر سکوں, تاکہ بھٹو شہید کا نامکمل مشن کو ہم مل کے پورا کر سکیں, تاکہ وہ خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے لیے دیکھی تھی ہم مل کے وہ خواب پورا کر سکے. اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. 15 نومبر کو جیت آپ کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی, جیت کسر کی ہوگی. میں نے آپ سب کا شکریہ کہنا ہے. صبح سے لے کے آج تک آپ یہاں ہمارا جلسے میں شریک ہیں. یہی جذبہ اور یہی محنت 15 نومبر تک جاری رکھنا ہے. گھر گھر جانا ہے, کھٹ کٹانا ہے کہ ساتھ دو بھٹو شہید کے ساتھ دو, ساتھ دو شہید بیوی کے ساتھ دو, ساتھ دو تیر کے ساتھ دو, پیپلز پارٹی کے ساتھ دو. میرے غزر کے عوام, میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف نومبر 15 تک, 15 نومبر تک میں حکومت بنا کے یہاں سے جاؤں گا, تب تک نہیں چھوڑوں گا آپ کو. نعرے بھٹو.